بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز بحول تعالیٰ ہم کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر بات کرنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ تجھ تک پہنچنے کے لیے راستہ بتا، ایسا راستہ بتا میں تجھ تک بہت جلد پہنچ جاؤں، جلد تیرے قریب ہو جاؤں، تیرا قرب حاصل کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ یہ تو سب کے لیے عام راستہ ہے، میں تیرا رسول ہوں تو مجھے خاص راستہ عنایت فرما جس کے ذریعے سے میں تیرے قریب پہنچ جاؤں، جلد تیرا قرب حاصل کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میرے پاس آنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اولیاء اللہ فرماتے اسی کلمے کو پڑھ کر بندہ مسلمان ہوتا ہے، اسی کلمے کو بندہ سمجھ کر تصدیق کر کر مومن ہوتا ہے، اسی کلمے کو بندہ جو تصدیق کیا ہے اسے دیکھ کر محسن ہوتا ہے، اسی کلمے پر عمل کر کے بندہ متقی ہوتا ہے، اسی کلمے کو پڑھ کر سمجھ کر صالحین کا مرتبہ پاتا ہے، اسی کلمے کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کر دیکھ کر شہداء کا مرتبہ پاتا ہے، صدیقین کا۔ اسی طرح سے نبی نہیں ہو سکتا مگر مقام نبوت پہ فائز ہو سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو تم ہوتے۔ نبی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، نبوت ختم ہو چکی ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا بشارت ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ کون ہوتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے کچھ گہری سوچ میں، فکر میں بیٹھے ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اثنا پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے۔ اب یہ واقعہ کب کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے تھوڑے دن کے بعد حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلافت پر ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے گھر کے سامنے سے، کس کے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سلام کہا، السلام علیکم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مگر پہچانے نہیں اور سلام سنے نہیں اور جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ سلام کرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جلال، تو دوبارہ سلام کرے، کوئی جواب نہیں آیا، پھر تیسری بار سلام کرے۔ اب جہاں جانا تھا وہ رک گئے، واپس چلے گئے، واپس سیدھا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اے امیر المؤمنین میں گزر رہا سارا واقعہ بتائے، عثمان غنی مجھے دیکھ کر بھی جواب نہیں دے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما کے کچھ دن ہوا ہے اور ہم میں نفاق آ گیا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چلو میں خود چلتا ہوں۔ اب فراست دے کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود آئے، جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کیفیت میں تھے، جو سوچ میں تھے، جو فکر میں تھے، وہ فکر ختم ہو گئی، کیونکہ کوئی بھی چیز کی کیفیت کچھ دیر تک ہوتی ہے، اس کے بعد باہر آ جاتے ہیں۔ جب پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سلام کرے، جواب کا جواب دیا، ساری بات ہو گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ابھی یہاں سے عمر گزرے، آپ کو سلام کرے ایک بار، دو بار، تین بار، اور آپ نے جواب نہیں دیا، کیوں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جواب عرض کرتے اے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے گزرے ہی نہیں۔ اب دیکھیں شکایت کرنے والے کون ہیں؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے،
اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے عمر گزرے ہی نہیں. اور حضرت عثمان غنی کون ہے؟ جنگ تبوک کے موقع میں جب آپ نے دولت لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہاتھوں میں لے کر فرماتے ہیں اب عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، عشر مبشرہ میں دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر تو گزرے ہی نہیں یہاں سے. اب فراست امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے اے عثمان کیا آپ کوئی گہری سوچ میں تھے، کوئی فکر میں تھے؟ تو آپ نے کہا امیر المؤمنین بالکل میں بہت گہری سوچ میں تھا، ایک فکر میں تھا، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ گزرے میں نہیں دیکھا. پھر جب خیال آیا تو بولے ایسی کیا غور فکر ہو گئی آپ کو، ایسی کیا پریشانی آ گئی آپ کو کہ حضرت عمر گزر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، آپ کو سلام سنائی نہیں دے رہا، دیکھ رہے ہیں مگر دکھ نہیں رہے. ہوتا ہے نا آپ کسی پریشانی میں ہو، کوئی غیری فکر میں ہو تو ہم بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر کچھ دکھ نہیں رہا ہوتا ہے، ہم اسی دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں امیر المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے بہت بڑا زمانہ پایا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائیں، ہم میں سے کوئی ایک نے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ مدار نجات کیا ہے، نجات کا دار و مدار کس پہ ہے، خبر کی نجات، حشر کی نجات، جنت دوزخ، یہ ساری نجات کا دار و مدار کس پہ، مدار نجات کس پہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مسکرائے کہتے ہیں اے عثمان غنی میں نے پوچھ لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مدار نجات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدار نجات ہی